بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کے پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان نواز بھٹو اپنے کیمرہ مین فرقان نواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، آخر بلوچستان میں دہشت گردی کا جو جن ہے یہ کب حکومت کے قابو میں آئے گا؟ آخر دہشت گردی کے واقعات کب تھمیں گے؟ افغانستان کے ساتھ سفارتی تعلقات کا سر نو جائزہ لینے کی ضرورت نہیں ہے؟ اسلحہ کی ترسیل کو روکنے کے لیے کیا ایک واضح پالیسی مرتب کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ ماضی میں بلوچ رہنماؤں کے ساتھ کیے جانے والے وعدے اگر وفا کیے جاتے تو کیا آج یہ صورتحال ہوتی؟ تحفظات اگر دور کیے جائیں بلوچستان کے عوام کے تو کیا یہ مسائل حل نہیں کیے جا سکتے؟ آخر ایسا کیا ہے کہ بلوچستان کے مسائل کے حل کے لیے جو بھی کمیشن بنایا جاتا ہے وہ اس کے پاس اختیارات ہی نہیں ہوتے، وہ محض ایک تجاوزات کا پلندہ حکومتی ایوانوں تک پہنچاتا ہے، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسنگ پرسنز کی تعداد اس وقت 5,500 سے زیادہ ہو چکی ہے، جبکہ غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق یہ تعداد 25 سے 26,000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ سینکڑوں کی تعداد میں بلوچ نوجوانوں کی اور بلوچ افراد کی مس شدہ لاشیں ملی ہیں، اور اس وقت درجنوں کی تعداد میں مسنگ پرسنز کے کیس سپریم کورٹ سے لے کر مختلف عدالتوں میں زیر سماعت ہیں۔ ناظرین، آج ہم اس انتہائی حساس اور اہم موضوع پر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کے اس پروگرام میں ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر امریکن کانگریس کے جو ممبرس ہیں ان کو ایسا کیا بلوچستان میں نظر آتا ہے کہ انہوں نے بلوچستان کی خود مختاری کے لیے امریکن سینیٹ میں قرارداد پیش کر دی ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آئے تو مہربانی کر کے اس کو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ناظرین، اگر دیکھا جائے تو بلوچستان میں ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کے آنے کے ساتھ ہی مسنگ پرسنز کا جو معاملات ہیں وہ شروع ہو گئے، اور اس کے بعد جو بلوچ رہنما تھے ان سے مذاکرات کے نام پر انہیں بلایا جاتا اور ان میں سے زیادہ تر کو قتل کر دیا جاتا یا ان کو مار دیا جاتا، جس کی مثال جنرل پرویز مشرف کے آمرانہ دور میں نواب اکبر بگٹی کی مثال ہمارے سامنے ہے، اور اس کو جس طرح ٹارگٹ کر کے قتل کیا گیا یا شہید کیا گیا یا مار دیا گیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ تب سے لے کر آج تک بلوچستان ایک خطرناک صورتحال سے گزر رہا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بلوچ عوام کے تحفظات کے حل کے لیے کسی قسم کے سنجیدہ اقدامات نہیں کیے جاتے۔ اور ایک چیز سب سے بڑی جو ہے وہ یہ ہے کہ بلوچستان کے مسائل کے حل کے لیے متعدد مرتبہ کمیشنز بنائے گئے، اور لیکن وہ جو کمیشنز تھے ان کے پاس نہ تو کوئی اختیارات تھے، نہ ان کے پاس مسائل کے حل کے لیے کوئی فارمولہ تھا۔ ان کا کام محض جو ہے وہ وہاں کے مقامی افراد کے مسائل کو دیکھنا تھا، اور اس کے بعد ایک سفارشات مرتب کر کے وہ پلندہ حکومتی ایوانوں تک پہنچانا تھا، جو پھر داخل دفتر کر دیا جاتا، اور آج تک ایسا ہی ہوتا رہا ہے۔ بلوچستان میں دہشت گردی کا آج ایک اور بدنما یا یوں سمجھ لیں کہ ایک بھیانک سانحہ رونما آیا ہے، جس میں مزدوروں کے کوئلے کی کان کے مزدوروں کے کیمپ پر حملہ کیا گیا، جس میں ایک مزدور جاں بحق ہوا اور 7 مزدوروں کو اغوا کر دیا گیا، اور ہم ان مزدوروں کی زندگی کے لیے دعا گو ہیں۔ ناظرین، اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ بلوچستان میں جو بھی دہشت گردی کے بڑے واقعات رونما ہوتے ہیں ان میں کسی نہ کسی طریقے سے جو بلوچ آرگنائزیشنز شامل ہیں ان کا لنک کابل سے ضرور ملتا ہے، یعنی کابل میں موجود جو مختلف دہشت گرد تنظیمیں ہیں یا کالعدم دہشت گرد تنظیمیں ہیں جن کا تعلق راؤ سے یعنی بھارتی راؤ سے ہے، ان سے ضرور لنک کرتا ہے۔ تو یہ صورتحال انتہائی بھیانک ہے، اور یہ چیزیں ریکارڈ پر ہیں کہ راؤ نے
دہشت گردی بلوچستان میں اور خاص طور پہ کراچی میں دہشت گردی کروانے کے لیے بلوچ جو مختلف شدت پسند تنظیمیں ہیں ان کو استعمال کیا ہے، اور یہ چیزیں ریکارڈ پر ہیں، اور اس کے لیے جو دہشت گرد تنظیمیں جو اپنا افغانستان میں موجود ہیں وہ را سے بھاری معاوضہ وصول کرتی ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں کیا ضروری نہیں ہے کہ ہم افغانستان کے ساتھ اپنے سیاسی تعلقات کو ریوزٹ کریں یا ان کا سر نو جائزہ لیں، یا پھر ہم افغان جو حکومت ہے اس وقت طالبان کی، ان سے ہم تھوڑا سا سنجیدگی کے ساتھ اور سختی کے ساتھ پیش آئیں اور ان سے ہم مطالبہ کریں کہ دہشت گردی کے واقعات کی روک تھام کے لیے، یعنی بلوچستان میں ہونے والے دہشت گردی کے واقعات کی روک تھام کے لیے سنجیدہ ترین اقدامات کیے جائیں اور وہاں سے اسلحہ کی ترسیل کو روکا جائے، اور اسلحہ کی ترسیل کو روکے جانے کے بعد ہی جو ہے وہ بلوچستان میں دہشت گردی کے جو واقعات ہیں ان پہ بہت حد تک قابو پایا جا سکتا ہے۔ اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ صوبہ خیبر پختونخوا سے ملنے والی بلوچستان کی سرحد جو ہے وہ وہاں پر بھی جو ہے سیکیورٹی اتنی سخت کی جائے کہ وہاں سے اسلحہ کی ترسیل کا جو بھی سلسلہ ہے اس کو روک دیا جائے۔ تو ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف تو ہمارا ایسٹرن بارڈر جو ہے وہ وہاں پر جو ہمارا دشمن ملک ہے وہ تاک لگائے بیٹھا ہوا ہے، اور دوسری طرف امریکن جو کانگریس میں کے ممبرس ہیں انہوں نے جو ہے وہ بھارت کے کہنے پر ایک مہم چلا رکھی ہے، جس کا ثبوت حال ہی میں بلوچستان اپنا امریکن کانگریس مینس کی طرف سے بلوچستان کی خود مختاری کے حوالے سے قرارداد کا پیش کرنا ہے۔ تو ناظرین، یہ وہ مسائل ہیں جن کو سنجیدگی سے دیکھا جانا چاہیے، اور اس چیز کو بھی دیکھا جانا چاہیے کہ ذوالفقار علی بھٹو کے دور سے شروع ہونے والا مسنگ پرسنز کا سلسلہ آخر کیوں نہیں تھم رہا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں جب سردار عطا اللہ مینگل حیدرآباد جیل میں تھے تو اس وقت ان کے بیٹے اسد اللہ مینگل اور ان کے دوست علی شاہ کرد جو کراچی کے کالج میں پڑھتے تھے ان کو اغوا کیا گیا، اور ان کی محض صرف ایک گاڑی ملی، اور اس کے بعد تب سے لے کر آج تک ان دونوں کا کوئی بھی پتہ نہیں ہے، یعنی کہاں چلے گئے، نہ ان کی کوئی ڈیڈ باڈی ملی، نہ ان کے حوالے سے ان کے ورثاء کو کوئی اطلاع دی گئی۔ اور سن 2000 کے بعد یہ سلسلہ اور تیز ہو گیا، اور اتنا تیز ہو گیا کہ اس وقت جو وہاں جو رجسٹرڈ کیسز کی تعداد ہے وہ 5500 سے تجاوز کر چکی ہے، جبکہ غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق جو وائس فار بلوچستان کی طرف سے فراہم کیا گیا ہے اس میں یہ تعداد تقریباً 25 سے 26 ہزار ہے، لیکن اس میں سے زیادہ تر لوگ یا تو بازیاب ہو چکے ہیں یا تو ان کی مسخ شدہ لاشیں ملی ہیں۔ اور یہ چیز جو نوٹ کی گئی ہے یا جو دیکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس مہم کے دوران بلوچستان کے صرف اسکالرز کو زیادہ سے زیادہ نشانہ بنایا جا رہا ہے، بلوچستان کے اسکالرز کو زیادہ نشانہ بنایا جا رہا ہے اور انہیں اٹھایا جا رہا ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو کے دور سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور 2000 میں یہ سلسلہ اپنے زور پر پہنچ گیا۔ سن 2000 کے بعد علی اصغر بنگلزئی جو ایک سیاسی رہنما تھے، ان کے بھائی یا چچا کو اٹھا لیا گیا، جس کا آج تک کوئی پتہ نہیں ہے۔ حالیہ دنوں میں بنگلزئی کے نواحی علاقے سے 6 دن کی بچی کو ماں اور اس کے نانا سمیت اٹھایا گیا، لیکن اس کے بعد عدالتوں کے دباؤ اور انسانی حقوق کی تنظیموں کے سخت دباؤ کے بعد ان کو رہائی نصیب ہوئی۔ 2009 میں بی ایس او کے چیئرمین ذاکر مجید ڈاکٹر دین محمد کو اٹھایا گیا، جن کا آج تک کوئی پتہ نہیں ہے۔ 2016 میں بی ایس او کے چیئرمین زاہد بلوچ اور اسد بلوچ کو اٹھایا گیا، جس کا آج تک کوئی پتہ نہیں ہے۔ یاسین بگٹی کی مسخ شدہ لاش ملی، اور کمبر چاکر اور الیاس بلوچ کو بھی اس طرح اٹھایا گیا اور ان کی مسخ شدہ لاشیں ملی۔ ملیر کے علاقے سے بس پہ سفر کرتے ہوئے محبوب واڈیلا کو اٹھایا گیا
اور اس کی مسخ شدہ لاش جو ہے وہ اپنا اورماڑا کے پاس ایک احمد داؤد نامی شخص کے ساتھ ملی، اور حال ہی میں ایک 12 سال کا بچہ جا کر جو ہے وہ اس کو اٹھایا گیا، اور 3 دن کے بعد اس کی مسخ شدہ لاش ملی۔ ایسی صورتحال میں ہم بلوچستان میں قیام امن کا خواب دیکھ بھی کیسے سکتے ہیں؟ کیا مسخ شدہ لاشیں اور اغوا کرنے سے کیا بلوچ شدت پسند تنظیموں کی جو تحریک ہے وہ کم ہو سکتی ہے یا ان میں کمی آ سکتی ہے؟ کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ حکومت اور وہ ادارے جو ان مسنگ پرسنس کے معاملات میں ملوث ہیں وہ بجائے اس طرح کے معاملات کرنے کے اور بجائے جو ہے وہ بلوچوں کو انتقام کا راستہ دکھانے کے، کیا ان کے ساتھ ایک ٹیبل پر بیٹھ کر مذاکرات نہیں کر سکتے؟ کیا TLP کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات نہیں کیے گئے؟ کیا لشکر جھنگوی جیسی تنظیم کے ساتھ مذاکرات نہیں کیے گئے؟ ان کے ساتھ بھی تو مذاکرات کیے گئے اور ان کے ساتھ بھی تو جنگ بندی کا معاہدہ کیا گیا۔ تو کیا بلوچ تنظیموں کے ساتھ اس طرح کے معاملات ہم نہیں کر سکتے؟ اس وقت حیرت کی بات یہ ہے کہ بلوچستان نواب اختر مینگل وہ حکومت میں ہیں، حکومتی اتحاد کا حصہ ہیں، لیکن حالیہ جو کراچی میں مسنگ پرسنس کے حوالے سے ہونے والے احتجاج کے موقع پر پولیس نے اور پولیس افسران نے جس طرح خواتین کی بے حرمتی کی، وہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے اور ایک شرم کی بات ہے۔ لیکن اس صورتحال میں جو ہے وہ اختر مینگل صاحب نے صرف ایک ٹویٹ کیا اور کہا کہ اس معاملے پر حکومت نے ان سے وقت مانگا ہے، اور میں نے حکومت کو کہا ہے کہ اگر آپ مسائل حل نہیں کر سکتے تو پھر ہم راہیں الگ کر دیں گے۔ تو یہ فارمیلٹی ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ اختر جان مینگل جیسے لوگ اور باپ پارٹی جیسے لوگ، ان کو کسی نہ کسی طریقے سے صرف اقتدار میں رہنے کی عادت ہوتی ہے، وہ پھر بلوچستان کی حکومت ہو یا پھر قومی حکومت ہو۔ لیکن اس وقت جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ بلوچستان کے مسئلے کا آخر حل ہے کیا؟ کیا اس کا حل طاقت ہے؟ معاف کیجیے گا، آج میرا گلا خراب ہے۔ تو کیا بلوچستان کے مسئلے کا حل طاقت ہے؟ کیا طاقت سے اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے؟ کیا کلبھوشن یادو جیسے جو ہے وہ بھارتی ایجنٹ بلوچستان سے گرفتار نہیں ہوئے؟ کیا را کے کئی ایجنٹ ہم نے بھارت سے بلوچستان سے گرفتار نہیں کیے؟ کیا ان سے کی جانے والی تحقیقات کے دوران جو حقائق سامنے آئے ہیں، کیا اس کی بنیاد پر ہم ایک واضح پالیسی مرتب کرنے کے اہل نہیں ہیں؟ ایک چیز ہمیشہ ذہن میں رکھی جائے کہ طاقت کبھی کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتی۔ مسئلے کا حل یہ ہے کہ بلوچ قوم کو، بلوچ قیادت کو یقین دلایا جائے اور ان کے تحفظات کے حل کے لیے سنجیدہ اقدامات کیے جائیں، اور ان کے ساتھ ماضی میں کی جانے والی عہد شکنیوں پر معافی مانگی جائے، اور ان کے ساتھ ایک سنجیدہ ڈائلاگ کا سلسلہ شروع کیا جائے۔ ایک فارمیلٹی کی جو ہے وہ اقدامات کرنا، اس سے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ فارمیلٹی کے کمیشنز تشکیل دینا یہ مسائل کا حل نہیں ہے۔ مسائل کا حل محض ایک قومی کمیشن کی تشکیل ہے، اور ایسے بااختیار کمیشن کی تشکیل ہے جو بلوچ رہنما اور بلوچ قیادت کے ساتھ بیٹھے، سر جوڑ کر بیٹھے اور اس مسئلے کا حل نکالے، اور اس کے بعد جو بھی وہاں وہ کمیشن کے جو ریکمنڈیشنز آئیں یا جو بھی فیصلہ ہو اس پر منوعن عمل کیا جائے۔ تو ناظرین، آپ کو اگر ہمارا پروگرام پسند آئے تو اس کو شیئر کرنا، لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔